أوليائه أبواب الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعت شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين جد الحسن والحسين سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين والتابعين المعظمين والأولياء الواصلين إلى رب العالمين لا سيما على قدوة الواصلين إمام المشتاقين شمس العارفين بدر الكاملين محيي الدين أبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند اور شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے محبوب بندوں کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نزول رحمت کا ارادہ فرمایا تو اس کے حبیب، اس کے محبوب سبحانی پیر لاسانی حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے رحمتوں میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی ہے. نزول رحمت کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زبانوں سے اس کے محبوب بندوں کے ذکر کو جاری فرما کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں بیٹھنے کو اتنا قبول فرمایا کہ اس نے رحمتوں کے نزول فرمانے کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے زمانے 1400 سال پہلے ہی اعلان ہو چکا کہ ہر وہ مجلس جو قیامت تک کے اللہ کے ولیوں کی سجائی جائے گی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رحمت ہی رحمت میں رہنے کا موقع عطا فرما دیا. ساری زحمتیں انہی کے حصے میں آئیں جو اللہ کے ولیوں سے دور بھاگتے ہیں. خدا نے ہمیں اس کے حبیب کی رحمت کا سہارا عطا فرمایا تو اس کے حبیب کی امت میں اولیاء کے ذکر اور ان کی محبت کے وجہ سے رحمت کے نزول کا سہارا عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جب انعام فرمانا چاہتا ہے، اللہ جب انعام فرمانا چاہتا ہے
اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی اداؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے انداز کو قبول فرما لیتا ہے اور انہیں اپنی رحمتوں میں خوب خوب ٹھکانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کا مقام ضرور بلند فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن، جو کلام اللہ نے نازل فرمایا، ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عزت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور مومن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے بندے، وہ اللہ کے محبوب بندوں کے لیے اللہ نے عزت کو مقرر فرمایا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خدا جسے چاہے عزت عطا فرما دے، خدا جسے چاہے ذلت عطا فرما دے۔ ایک ہمارے آقا کی شان ہے کہ بڑھتی ہی جاتی ہے، سننے والے کے سمجھ سے وہ عظمت و رفعت کا انداز ہی ختم ہو جاتا ہے، تفکر کا انداز و سلیقہ ہی ختم ہو جاتا ہے، مگر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حقیقی معنی کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک جب اپنے حبیب کو بلند فرمایا ہے تو ہر ولی کو کسی نہ کسی ولی کے نقش پا پر اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، یعنی جب ہم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتے ہیں تو وہی عظمت و رفعت کا سایہ جس ولی پر خدا نے فرمایا ان کی عظمت و بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رحمت کا جو حصہ اولیاء کے ذریعے زمین پر قیامت تک کے لیے جاری فرمایا، ان اولیاء کاملین واصلین میں ایک ذات گرامی ہے جس کو ہم اور آپ بہت صد احترام، بصد شوق، بصد محبت ذکر کرتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ نام آج کا پکارا ہوا نام نہیں ہے، آج کا بولا ہوا نام نہیں ہے، ہم نے کوئی الگ سے نیا نام نہیں لگایا ہے، یہ وہ خدا پاک کی بارگاہ میں ملنے والا وہ اونچا مقام ہے جو روئے زمین پر صرف اس وقت پر ایک ہی ولی کو عطا فرمایا جاتا ہے، وہ مقام عرفہ والا قطبیت الکبریٰ جسے کہا جاتا ہے، مقام عین الشریعت الکبریٰ جسے کہا جاتا ہے، مقام غوثیت عظمیٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ مقام ہے غوث اعظم کا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفالی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفالی۔ الحمدللہ سرکار غوث پاک کی ذات مبارکہ کی وہ جو تصرفات اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، غوثیت کے حدود و منزلوں کو ہم نے پچھلے سال اسی شعر کے پہلے مصرے پر ہم نے گفتگو کی تھی، تو اپنی تقریر کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اللہ پاک کے کرم سے مکمل کیا تھا۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، کہ اللہ کے بلاد کتنے اللہ نے غوث اعظم کے حکم میں عطا فرمایا ہے، وہ گفتگو تو ختم، اب دوسری گفتگو کہ اللہ کے محبوب بندے حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں وہ وقتی قبل قلبی قد صفالی، فرماتے ہیں میرے وقت کو خدا نے میرے پیدا کرنے سے پہلے ہی بلند فرما دیا۔ ہم اور آپ دنیا کے سارے انسان جانتے ہیں، بلکہ ہر ولی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سلسلہ ولایت کبریٰ کا درجہ نسلاً بعد نسل، درجہ بدرجہ یکے بعد دیگرے اس مقام ولایت عظمیٰ پر جسے جسے فائز فرمایا، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین، حضرت امام علی زین العابدین، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام النقی رضا،
حمزہ اور حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم یکے بعد دیگرے ہم جانتے ہیں، اور سارے اولیاء یہ منصب کے ان حضرات کی طرف یکے بعد دیگرے تفویض ہونے کو بولتے اور بتاتے اور سمجھاتے آئے، جیسا کہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان، جیسا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان، جیسا کہ حضرت امام حضرت ابو مدین شعیب علیہ رحمت و رضوان، اور حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت امام علی بن ہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، علاوہ ابتدا تا انتہا اولیاء کرام جو اس زمانے تک آتے گئے، ہر ولی نے ان اولیاء کے مقام و مرتبے کو یکے بعد دیگرے مقام عینیت عین الشریعت الکبریٰ پر فائز ہونے کا ذکر فرمایا۔ جب ہم حضرت امام علامہ سید عبد القادر اربلی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں شان و ادب کو طے کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، حضور غوث اعظم کی شان و عظمت اور آپ کے وہ فرمان کا کیا مطلب ہے، ذرا ہمیں سمجھائیے، یعنی وہ وقتی قبل قلبی قد سوالی، تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو ان کی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اس زمانے کی مستند کتابوں کے ساتھ حوالوں کے ساتھ ذکر فرماتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سنو، حضرت امام حسن عسکری غوث اعظم اس زمانے کے تھے، تو آپ کے بعد سے غوث اعظم تک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی ولی اس مقام پر مستقل نہیں فائز ہوا۔ تو حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت غوث اعظم کا کس طریقے کا خاندانی رشتہ تو ہے ہی، حضرت امام جعفر صادق کے خاندان سے ہونے سے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام جعفر صادق کے خاندان ہونے سے رشتہ مبارکہ تو ہے ہی، خون کا رشتہ تو ہے ہی، روح کا رشتہ بھی کس طریقے سے ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص جانماز، ایک خاص مصلی کو اپنے مریدوں میں سے ایک خاص مرید کے حوالے فرمایا اور کہا کہ یکے بعد دیگرے یہ اس مصلی کو منتقل کرتے رہنا اپنی نسلوں میں، یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری جب آدھی گزر جائے گی تو ایک شخص بغداد کی جامع مسجد میں قدمی فصیحی علی رقبتی کلی ولی اللہ فرمائے گا، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ میرے آقا رحمت عالم کی اولاد سے ہوگا، اسے یہ میرا تحفہ عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، ولایت کے بلند پرواز حیران ہے بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث اعظم کی رفعت کو کیا کوئی جانے، زمانے والوں نے ہر زمانے میں جانچنے کی کوشش ضرور کی غوث اعظم کو، مگر غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، تمہارے ہمارے بنانے سے بننے والے نہیں ہے، وہ خدا کے بنانے سے بننے والے ہیں، نائب مصطفیٰ بنا کر کے مخلوق پر خدا تبارک و تعالیٰ تصرف عطا فرما دیتا ہے، اور یہ وہ ہے مشائخ میں کسی کی تجھ میں تفضیل بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مشائخ میں کسی کے تجھ میں تفضیل بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فزوں، ہاں وہ طبقہ مجملاً فاصل ہے یا غوث۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمانہ وہ شان، آپ نے حنبلی مذہب کو اختیار فرمایا تو بہت سارے احباب اس راز کو سمجھ نہیں پائے، اور آپ نے مذہب کو اختیار فرمایا تو لوگ مقلد سمجھ بیٹھے، اور شان تقلیدیت کیا ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھیں کہ کیا شان تقلیدیت ہے، وہی امام حضرت علامہ سید عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پھر جب ہم فلسفہ اس کا پوچھتے ہیں، حضور کیا کوئی معاملہ ہے کہ آخر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنبلی مذہب کی خوب نصرت فرمائی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی خوب مدد فرمائی ہے، خوب نصرت فرمائی ہے، خوب اس کو جلا بخشی ہے، خوب اس کو طاقت عطا فرمائی ہے، آخر فلسفہ کیا ہے، اس مذہب کی طرف میلان رکھنے